ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ محسن اعظم محسن کائنات حضور سرور دو عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام ایک آفاقی اور فطری دین اور مذہب ہے، اور یہی وہ دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں دین اسلام سے راضی ہوا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہی وہ دین ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور ہمیں حکم دیا تو یہی حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں داخل ہونے کا حکم دیا تو اسی دین کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا، اور یہی وہ دین ہے جس کے بارے میں بے شمار انبیاء کرام و مرسلین اعظام کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ساتھ ہی ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹوں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے تو تم ہرگز مت مرنا مگر مسلمان ہو کر کے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جا۔ اور یہی وہ مکمل اور پسندیدہ دین ہے کہ اس دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اس دین کی ضرورت ہے۔ اسلام قبول کر کے ہم نے دین پر احسان نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے دین عطا کر کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، فرما دو کہ میرے اوپر اسلام لانے کا احسان مت جتاؤ، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا کہ تمہیں دین اسلام کی ہدایت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو یہ وہ دین ہے جس کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہمارا دین کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ اس دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اس مکمل دین کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پاکیزہ دین، ایسا مکمل دین اور ایسا عظیم دین، دین اسلام ہمیں عطا فرمایا کہ جس کی کوئی مثال کائنات کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ ایسے کامل اور مکمل دین پر دشمنان دین حملہ کرتے رہے ہیں۔ آپ
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کی تاریخ تو ہے ہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانہ پاک سے آج تک کی تاریخ آپ دیکھیں، کتنی تحریکیں اٹھی، کتنے فتنے اٹھے اس دین اسلام کو دبانے کے لیے۔ آپ اس پوری تاریخ کو پڑھیں، لیکن دین کا کچھ بھی نہیں بگڑا، دین کل بھی چمک رہا تھا اور آج بھی اپنی پوری تابناکی کے ساتھ میں دین کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے روشن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی دین کے لیے ستایا گیا۔ کتنا ستایا گیا؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، جتنا مجھے ستایا گیا دین کی راہ میں، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ یعنی پوری کائنات میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان آ رہے اور آتے رہیں گے، لیکن دین کی راہ کے اندر جتنی تکلیفیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اٹھائی، اتنی تکلیفیں کسی نے نہیں اٹھائی۔ دین کی راہ میں جتنا آپ کو ڈرایا گیا، اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اور اسی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جن دشوار راہوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا، اس دشوار راہوں سے کوئی نہیں گزرا ہے اور نہ کوئی ان دشواریوں کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں راہوں میں جو ہے وہ کانٹے بچھائے جانا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر پاک، آپ کے مکان پاک کے اندر جو ہے وہ گندگی لے جا کر کے ڈال دینا، سجدہ کرے تو سجدہ نہ کرنے دینا، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے تو ٹھٹا کرنا، مذاق بنانا، گلے کے اندر فندہ ڈال کر کے آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا، آپ کو طرح طرح کے تانے دینا، اور پھر ان تمام ظلم و ستم کے بعد میں 3 سال تک ایک گھاٹی کے اندر بند کر کے سوشل بائیکاٹ کر دینا، اور پھر دار الندوہ کے اندر جمع ہو کر کے آپ کے قتل کے لیے مشورہ کرنا، پھر آپ کا راتوں رات ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر جانا۔ یہ پوری تاریخ اس بات کو بتاتی ہے کہ اگر ظلم ہوا ہے، اگر ستم ہوا ہے، اگر دہشت گردی ہوئی ہے تو اسلام اور پیغمبر اسلام کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ ساری دہشت گردی کفار اور مشرکین مکہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام امن و امان کے ساتھ میں مکہ سے نکل کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 400-500 کلومیٹر دور آپ تشریف لے گئے تاکہ ان دہشت گردوں کی دہشت گردی کو روکا جائے، لیکن وہاں پہ آپ تاریخ پڑھیں، اس وقت بھی ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ چین و سکون نہیں ملا۔ مدینے کے گرد و نواح کے اندر وہ لوگوں کو بھڑکاتے رہے، مضافات مدینہ کے اندر حملہ کرتے رہے، پھر جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے حکم ملا کہ اپنے دفاع کے اندر ان کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ حالات ہیں، اس تاریخ کو آپ پڑھیں، ان تمام تاریخوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ظلم و ستم اسلام کی طرف سے نہیں ہوا ہے، دشمنان اسلام کی طرف سے ہوا ہے، دہشت گردی پیغمبر اسلام کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دشمنوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ یہ حالات کا خاکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں ہر دور میں ہر وقت کے اندر اسلام کو جو ہے وہ دہشت گردی کا الزام دیا گیا، پیغمبر اسلام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، ہر دور کے اندر اسلام کے اوپر اعتراضات کیے گئے۔ یہ 1400 سال کی پوری ایک تاریخ موجود ہے، لیکن ابھی ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور ہندوستان کے حالات جس رخ پر جس راہ پر جا رہے ہیں، ان حالات کے تیور کو آپ دیکھیں۔ آئے دن اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں، کبھی اخبارات کے اندر اسلام کے خلاف اور پیغمبر اسلام کے خلاف آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں اور ویڈیو اپلوڈ کیے جاتے ہیں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف، طرح طرح سے جو ہے وہ غلط فہمیاں اور جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر الزامات کی بوچھار کی جاتی ہے۔ یہ ایک لمبا سلسلہ ایک زمانے سے چل رہا تھا، لیکن اب ان چند سالوں کے اندر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ حملے اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اب دشمنان اسلام منظم طریقے سے اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی کے اندر ایک انتہائی بدبخت، انتہائی ناپاک، انتہائی پلید، خبیث سے خبیث تر اور اپنے وقت کا جو ہے وہ بڑا شیطان اعظم جس کو کہا جائے تو بعید نہ ہوگا، وسیم رضوی خبیث کے نام سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس نے اپنے گمان کے مطابق ایک جو ہے وہ ہسٹری لکھی، محمد نامی کتاب، اور معاذ اللہ اس کتاب کے اندر اس خبیث شیطان اور ناپاک پلید نے اللہ کے رسول علیہ السلام پر انتہائی جو ہے وہ غلط قسم کے الزامات لگائے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی
مکمل اور بڑی مقدس، بڑی پاکیزہ اور بڑی تابناک اور بڑی روشن تاریخ کو، آپ کی سیرت کو جو ہے وہ بگاڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اسلام کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک دامنی پر اعتراضات کیے، قرآن مقدس کے اوپر اعتراضات کیے۔ جب اس کی یہ کتاب مارکیٹ کے اندر آئی تو اس کے خلاف کئی ایک FRI وغیرہ بھی درج ہوئی، بہت سارے جو ہے وہ اس کے خلاف آوازیں اٹھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ ایسے لوگوں کو شے دیتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے پاگل کتے جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند کیے جائے، ایسے آوارہ لوگوں کو، ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ زمین کے اندر فتنہ و فساد بپا کرے، لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے جو ناپاک اور شیطان قسم کے لوگ ہیں، یہ سب کے سب اسلام کی روح سے تو مجرم ہے ہی، لیکن ہمارے ہندوستان کا دستور، ہمارے ہندوستان کا آئین اور ہمارے ہندوستان کا جو قانون ہے وہ بھی ان لوگوں کو جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آزادی سے گھومنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کو ہمارے ملک کا قانون بھی مجرم قرار دیتا ہے، لیکن ایسے مجرموں کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی دشمنان اسلام ہے، اور اس طرح کے خبیثوں کے جو ہے وہ حمایت میں جو آگے آ رہے ہیں وہ باقاعدہ پری پلاننگ کے تحت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ عزیزان مکرم، ان حالات کے اندر آج ہمیں اپنی نگاہوں کو بھی کھلا رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں پورے طور پر بیداری کی ضرورت ہے، اور ہمیں پورے طور کے اوپر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات اور ان حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے، دفاع کی ضرورت ہے۔ ایسے فتنوں کے ماحول کے اندر اگر کوئی مسلمان جو یہ کہتا ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور اس کے باوجود بھی اپنی طاقت کے مطابق اگر وہ کوئی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے مسلمان ہونے کا پھر مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ عزیزان مکرم، آج ایسے سنگین حالات کے اندر اس بدبخت نے، اس ملعون اور خبیث نے جو کتاب کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان اقدس کے اوپر اعتراضات کی بوچھار کی ہے، اور وہ اتنا بڑا خبیث اور ملعون ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں کو گھڑ گھڑ کر کے اور جو حوالے جات ہیں ان کو بگاڑ کر کے پیش کر کے لوگوں کے ذہن فکر کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور صحیح معنوں کے اندر میں بتاؤں تو حقیقت یہ ہے، یہ خود سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا چہرہ پورے طور پر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہ آئے، کیونکہ اسلام آئے گا تو امن آئے گا۔ اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے اطاعت کرنا، جھکنا، اور اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے فرما برداری کرنا۔ کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات عیاشیوں کا خاتمہ کرتی ہے، یہ جانتے ہیں اسلام کی تعلیمات عورتوں پر ظلم و ستم کو روا نہیں رکھتی ہے، انہیں پتا ہے کہ اسلام عورتوں کی عفت اور عزت کا محافظ ہے، انہیں پتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات ہر طرح کے قتل و خون اور فساد سے منع کرتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے نہ آئے تاکہ عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی رہے، تاکہ عورتوں پر ظلم و ستم ہوتا رہے، تاکہ قتل و غارت گری کا میدان جو ہے وہ بازار گرم رہے، تاکہ زمین کے اندر فتنہ و فساد بپا ہوتا رہے۔ بتاؤ یہ کتنی اوچھی حرکت ہے اور کتنی ناپاک اور خبیث حرکت ہے کہ جس پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری کائنات کو جینے کا شعور عطا فرمایا، عورتوں کی عزت اور عفت کی حفاظت فرمائی، جس پیغمبر اسلام نے قتل و غارت گری کے ماحول کے اندر اس قدر لوگوں کو ملا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ یاد کرو جب تم آپس کے اندر ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت سے تمہیں آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پیغمبر رحمت کو بھیج کر کے لوگوں کے درمیان محبتوں کا ماحول پیدا کیا، اسی پیغمبر کے اوپر جو ہے وہ جھوٹی موٹی کتاب لکھ کر کے اس پیغمبر کے اوپر یہ الزام لگانا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دہشت گردی کی تعلیم دی اور عیاشی کی تعلیم دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عزیزان مکرم، یہ لوگ مال و دولت پہ بکھے ہوئے لوگ ہیں، یہ ضمیر بیچنے والے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں چند ٹکڑے ڈال کر کے جس طرف بھی لے جایا جائے اس طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ اپنی دنیا بھی تباہ کر چکے ہیں، اپنی آخرت بھی تباہ کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پل بھر کے اندر ایسے گستاخوں کو قہر کی بجلیاں گرا کر کے ہلاک اور تباہ کر دے، لیکن
اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت سے پر ہوتا ہے۔ یہ امتحان ہمارا اور آپ کا امتحان ہے۔ جب پیغمبر رحمت پہ حملہ ہو، اسلام پہ حملہ ہو، جب قرآن مقدس کی عظمتوں پہ حملہ ہو، تو ایک مسلمان قرآن کی تلاوت کرنے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو اسلام کا جو ہے وہ ماننے والا کہنے والا بندہ ایسے موقع پر اپنا کیا کردار ادا کرتا ہے، اپنی کون سی قربانی پیش کرتا ہے، اپنا کتنا وقت دیتا ہے، اپنا کتنا مال خرچ کرتا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ عزیزان مکرم، آپ سوچیں کہ ہر دور کے اندر اس طرح کی فتنے اٹھے ہیں، لیکن ہر دور میں اہل حق نے ان فتنوں کو دبایا ہے۔ تبھی تو ایک بہت بڑے پنڈت سوامی ولی نانند نے ایک مرتبہ کہا تھا، اسلام کے اندر اگر سچائی نہ ہوتی تو اسلام ایک دن بھی زندہ نہیں رہتا۔ اسلام میں بے شمار خوبیاں ہیں، اسی لیے 1300 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، لیکن اسلام آج بھی زندہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں آج 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اسلام دن بدن ترقی کی راہ کے اوپر مائل نظر آتا ہے۔ تو عزیزان مکرم، جو اس نے خباثت کی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر، معاذ اللہ جو اس نے الزامات لگائے ہیں، اس حوالے سے ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنا یہ ہر فرض سے بڑا فرض ہے، ہر ذمہ داری سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے ہر بندے کو آگے آ کر کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا، معاذ اللہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عیاشی کی تعلیم دی، زنا کی تعلیم دی، جیسا کہ وہ خبیث نے لکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کا عالم تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی غیر عورت کے ہاتھوں کو بھی مس نہیں کیا، یہاں تک کہ جو عورتیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے بیعت ہوتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کمال عفت رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب عورتوں کو آپ بیعت کرتے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، بلکہ عورتیں پانی میں ہاتھ ڈالتی تھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام بغیر ہاتھ لگائے ہوئے انہیں بیعت کیا کرتے تھے۔ اس قدر پاک دامنی کی تعلیم دینے والے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک دامنی پر اعتراض کرنا، یہ ان خبیثوں کے گندے ذہن کی پیداوار ہے، یہ اس گندی نالی کے جو ہے وہ کیڑے ہیں جو ہمیشہ گندگی میں رہنا چاہتے ہیں، اور ان کے ذہن و فکر کی جو گندگی ہے وہ جب سامنے آتی ہے انہیں سب ایسا ہی نظر آتا ہے۔ عزیزان مکرم، آپ دیکھیں جب مکہ کی سرزمین پر اسلام کے اوپر ظلم و ستم بڑھا اور مسلمان کافروں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، جب مکہ کے کفار کو پتا چلا کہ مسلمان اپنی جان و مال کو بچا کر کے حبشہ چلے گئے ہیں تو کافروں کا ایک وفد تیار ہوا، بڑے بڑے انعامات اس کے اندر، بڑے بڑے تحفے تیار کیے گئے۔ وہ سارے تحفے جمع کر کے کافروں کا یہ وفد لے جا کر کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پیش کرتا ہے، اور ان کو جا کر کے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں پر ہمارے کچھ لوگ آ گئے ہیں جو زمین کے اندر فساد مچانے والے ہیں اور اپنے دین سے پھر جانے والے ہیں اور تمہارے دین میں داخل بھی نہیں ہوئے ہیں، انہیں آپ ہمارے حوالے کر دے۔ نجاشی نے یہ کہا تھا پہلے میں ان کی باتوں کو سنوں گا اور اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جب نجاشی کے دربار کے اندر حبشہ کے اندر ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا وفد طلب کیا گیا، اور اس وفد کے اندر سب سے آگے جو تھے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بادشاہ حبشہ سے نجاشی سے حضرت جعفر بن ابی طالب نے گفتگو فرمائی تو اس نے جب سوالات کیے تھے تو اس وقت دربار کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی تھی اس تقریر کو آپ پڑھ لیں، اسلام کا روشن چہرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ اس دربار میں کھڑے ہو کر کے حضرت جعفر نے برملا یہ کہا تھا، اے بادشاہ، ہم لوگ بدکاریاں کیا کرتے تھے، ہم لوگ پڑوسیوں کے ساتھ میں برا سلوک کیا کرتے تھے، ہم لوگ قتل و غارت گری کیا کرتے تھے، ہم لوگ مظلوموں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی ہمارے درمیان بھیجا جو سچائی، امانت اور پاک دامنی کے ایسے اعلیٰ درجے پر تھا کہ ہم سب کو ان کی سچائی کا اعتراف ہے، ہم سب کو ان کی امانت داری کا اعتراف ہے، ہم سب کو ان کی پاک دامنی کا اعتراف ہے۔ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ کسی پر ظلم نہ کرو،
بے حیائی کی باتوں سے دور رہو. اس نبی نے ہمیں سکھایا کہ قتل و خون سے اپنے آپ کو دور رکھو اور کسی کے اوپر ظلم و ستم نہ کرو. بتاؤ نجاشی کے دربار کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو تقریر فرمائی تھی وہ کس آپ نے زاویے سے بیان فرمائی تھی؟ وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم لوگ پہلے کفر کے دلدل میں تھے تو بے حیائی کرتے تھے, اسلام نے ہم کو بے حیائی سے بچایا. پہلے ہم ظلم و ستم کرتے تھے, ہم کفر سے نکل کر کے اسلام میں آئے, ہم نے ظلم و ستم کو ترک کر دیا. پہلے ہم عورتوں کی عزتوں پہ حملہ کرتے تھے, اب جب اسلام کے اندر آئے ہم ایسے پاک دامن بن گئے کہ خود بھی ہم گناہوں سے بچتے اور دوسری عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کا سامان ہم کرنے لگے. آج جو وسیم خبیث اللہ کے رسول علیہ السلام اور اسلام کے اوپر یہ الزامات لگا رہا ہے کہ وہ جو ہے زنا کی تعلیم دیتا ہے, اسے چاہیے کہ اسلام کی تاریخ پڑھے, کسی غیروں کے مال کے اور ٹکڑوں کے چکر کے اندر پھنس کر کے غلط اسلام کی تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے. وہ تو دنیا میں بھی رسوا ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے جہنم کا جو عذاب ہے وہ عذاب ہے ہی. لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اسلام کا جو صحیح چہرہ ہے وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رکھا جائے. اسلام کتنی پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے, اسلام کتنی سچائی کی تعلیم دیتا ہے اور کتنے امن و امان کی تعلیم دیتا ہے. اللہ اکبر. اسلام تو اتنا پاک دامن مذہب ہے کہ اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی عورت جب تک زندہ ہے تب تک اس کی عزتوں کی حفاظت کی جائے, اور عورتوں سے کہہ دیا وقرنا فی بیوتکن, بغیر ضرورت کے اپنے گھروں سے نہ نکلو. اور فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ سامان کی ضرورت ہو تو فاسألوہن من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے ان سے سامان طلب کرو, پردہ ان کے سامنے سے نہ ہٹاؤ. ہمیں حکم دیا کہ عورتوں کی آواز کی طرف بھی کان نہ لگاؤ. ہمیں حکم دیا گیا عورت کا جو زیور ہے اس زیور کی آواز بھی کسی غیر محرم کے کان کے اندر نہ پہنچے. اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کسی غیر کی طرف اگر نظر پڑ جائے فوراً اپنی نظروں کو جھکا لو. اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر کوئی اجنبی عورت ہے اور اس کے جسم پر چست کپڑا ہے اس کپڑے کو دیکھنا بھی ناجائز اور حرام ہے. اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ کسی غیر عورت کے جو محاسن ہے اگر ان پر تمہاری نظر پڑ جائے اور اپنی نظروں کو جھکا لو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایمان کی چاشنی عطا فرمائے گا. یہ زندگی کا معاملہ ہے, اور جب عورت دنیا سے کوچ کر جائے تو اسلام اتنا پاک دامن مذہب ہے ہمیں حکم دیتا ہے عورت کو عورت غسل دے. اگر کوئی عورت غسل دینے والی نہ ملے, اگر مرد کو غسل دینا پڑے تو مرد غسل نہیں دے گا بلکہ تیمم کرائے گا, اپنے ہاتھوں پہ کپڑا باندھ لے گا. اور اتنا پاک دامن مذہب اسلام ہے ہمیں یہ حکم دیا اگر کسی غیر عورت کو کوئی عورت غسل دینے والی نہ ہو اور تم تیمم کراؤ تو مری ہوئی عورت کی کلائی کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی مرد کا انتقال ہو, مرد غسل دینے والا نہ ہو, عورت غسل دے, اور اگر وہ اجنبی عورت ہے تو اس کی کلائی کو دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. آپ بتائیں جو زندگی اور موت کے بعد بھی اس قدر پاک دامنی کی تعلیم دینے والا مذہب ہو, اس پیغمبر رحمت, اس عظیم اسلام اور اس مقدس قرآن کے اوپر جو اعتراضات کر رہے ہیں وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں, وہ سب سے بڑے دغاباز ہیں, وہ سب سے بڑے مکار ہیں, وہ سب سے بڑے خائن ہیں, اور وہ سب سے بڑے اپنے زمانے کے خبیث ہیں جو اپنی خباثت کا اظہار کر کے زمین کے اندر فساد پھیلانا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فسادیوں کو غارت کرے اور ان کو تباہ و برباد کرے. عزیزان مکرم, اسلام کے اوپر یہ اعتراض کرنا کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور معاذ اللہ واقعات کو توڑ مروڑ کر کے اسلام کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگانا, دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے جب پڑھا, ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے جس کا نام جارج برنارڈ شاہ ہے, وہ یورپ کا بہت بڑا فلاسفر تھا. اس نے جب اسلام کو پڑھا تو وہ یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گیا کہ آج جس طریقے سے یورپ کے اندر اسلام پھیل رہا ہے, اسلام کی حقانیت کی بنیاد پر آنے والے دور کے اندر پوری دنیا میں ایسے ہی اسلام پھیلتا ہوا نظر آئے گا. جس مذہب میں سچائی ہوتی ہے وہی پھیلا کرتا ہے, جس مذہب کے اندر حقانیت ہوتی ہے لوگ اسی مذہب کو قبول کرتے ہیں. اور ظلم و ستم کا جو الزام اسلام پہ لگایا جاتا ہے, آج ایک ایک جنگ کے اندر لاکھوں ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ مار دیے جاتے ہیں. اسلام کی آپ تاریخ پڑھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 570 کے اندر آپ پیدا ہوئے, 610 کے اندر آپ نے اعلان نبوت فرمایا, 622 تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رہے. ان 13 سالوں میں ظلم ہوا تو آپ پہ ہوا, ستم ہوا تو آپ پہ ہوا, ستایا گیا تو آپ کو ستایا گیا. اور پھر 622 کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے گئے
اور 630 کے بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، آپ کا راستہ روکا گیا۔ امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ میں واپس مدینہ چلے آئے۔ آپ نے عمرہ نہیں کیا تاکہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا و فساد نہ ہو۔ اس کے بعد میں جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو توڑا بھی تو مکہ کے لوگوں نے توڑا، اور ان 10-12 سالوں کے اندر، 10 سال کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی، ان میں جتنے لوگ مارے گئے، تقریباً 100 جنگیں ہوئی، 100 جنگوں میں جتنے لوگ مارے گئے ان کی تعداد 1000 بھی نہیں پہنچتی ہے۔ مجھے بتاؤ، اتنے لمبے زمانے تک جس نے سچائی کا پرچار کیا، جس نے امانت داری کو پھیلایا، جس نے جو ہے وہ لوگوں کو پاک دامن بنایا، ان لوگوں کے درمیان اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا، اور صرف تقریباً 1000 لوگ بھی دونوں طرف سے لوگ نہیں مارے گئے۔ بتاؤ یہ کتنی بڑی جو ہے وہ سعادت مندی کی بات ہے۔ اور آج تو معمولی باتوں کے اوپر ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اسلام کی اتنی جو ہے وہ اعلیٰ تعلیمات کے باوجود بھی اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگانا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، کوئی اگر کسی غیر مسلم ذمہ کو پر اگر ظلم کرے تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال کا آخری وقت ہوا، آپ نے شام کی طرف لشکر روانہ کیا، انہیں تاکید کی جو گرجا گھروں میں لوگ عبادت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جنگ مت کرنا، جو بچے ہیں دودھ پینے والے ان سے کچھ تعرض نہ کرنا، عورتوں کے ساتھ میں کوئی کسی طرح سے تعرض مت کرنا، کسی درخت کو مت کاٹنا، کسی عمارت کو مت گرانا۔ آج بموں سے بڑی بڑی عمارتوں کو گرا دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ امن پسند ہے، اور اسلام اتنی اعلیٰ تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے باوجود بھی اس پر دہشت گردی کا الزام۔ اصل میں ہوا کچھ نہیں، بات صرف اتنی سی ہے، اسلام جتنی تیزی کے ساتھ میں پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، سب گھبرائے ہوئے ہیں اسلام کی سچائی کی وجہ سے، سب گھبرائے ہوئے ہیں، جتنے عزتوں کے لٹیرے ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں اسلام کی پاک دامنی کی وجہ سے، جتنے بھی ظلم و ستم کرنے والے ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں اسلام کے امن و امان سے کہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ تو کیسے روکا جائے؟ سچائی کے ذریعے تو روکنے کی تاب کسی میں نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام سے بڑا سچا مذہب کوئی ہے بھی نہیں، لیکن اب روکنے کا انہوں نے ایک غلط اور گندا راستہ اختیار کیا۔ اسلام پہ اعتراض کیا جائے، اسلام کو دہشت گرد قرار دیا جائے، پیغمبر اسلام کو عورتوں پہ ظلم کرنے والا معاذ اللہ قرار دیا جائے، قرآن کی آیتوں پہ اعتراض کیا جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن دنیا جانتی ہے جھوٹ کی عمر زیادہ دن نہیں ہوا کرتی ہے، سچائی کل بھی زندہ تھی اور آج بھی زندہ ہے۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اسلام اپنی سچائی حقانیت کی بنیاد پر پورے روشن چہرے کے ساتھ میں دنیا والوں کے سامنے ہے۔ اسلام کے اوپر اعتراضات کل بھی ہوئے تھے، آج بھی ہوئے ہیں، لیکن آج میں یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہمارا کوئی ذاتی معاملہ ہو، ہم فوراً اس کے لیے میدان عمل میں کود پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو اتنی گالیاں دی گئی، کتاب میں لکھی گئی، کتاب کو چھپوا کے بٹوا دیا گیا، سوشل میڈیا پہ اسے عام کر دیا گیا۔ بتاؤ کتنے ایسے اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کے کان پہ جو رہیں گی اور جنہیں یہ احساس ہوا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جو لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عزت پر حرف آنے کے بعد بھی خاموشی اختیار کرے، بلکہ اہل عشق نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہمیں دنیا کی جو بھی نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صدقے میں ملی ہے، اگر ان کی عزت پہ حرف آ جائے تو اس جان کو اپنے جسم میں ہم رکھ کے کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہمارا جو کچھ ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں پہ قربان ہونا چاہیے۔ بلکہ میں کہتا ہوں جو لوگ وکالت سے تعلق رکھتے ہیں اور جو شعبے کے اندر وکیل ہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا؟ اگر سارے ہندوستان کے وکالت کا پیشہ کرنے والے سارے وکیل مل کر کے اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے آپ پر اپنے طور کے اوپر اگر کاروائی کرتے تو آج بڑا انقلاب نہیں آ گیا ہوتا؟ کیا وہ ملعون خبیث مردود کیا جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ہوتا؟ لیکن سب چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں تو پیسوں کے ذریعے کریں۔ دنیا چند روزہ ہے، جانا سب کو ہے، زندگیاں سب کی ختم ہو جائیں گی، باقی وہی لوگ رہیں گے جنہوں نے اللہ کے رسول کی عزتوں پہ پہرا دیا اور دین اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ اگر ہمارا مال، ہمارا وقت اگر ایسے موقع پر دین کے لیے کام نہیں آتا تو پھر سمجھ جائیے ہمارا مال کسی کام کا نہیں ہے، ہمارا وقت کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسے موقع پر میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ جو بھی دین کے نام پر، تحفظ ناموں سے رسالت کے نام پر خدمات انجام دے سکتے ہیں انہیں انجام دیں۔ اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جو
ٹی وی وغیرہ کو جائز قرار دیتے ہیں اور اپنا چینل بھی رکھتے ہیں قرآن جلایا جائے، رسول کی عزتوں پہ حملہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ یہی نعرہ لگاتے رہے ہم لوگ غیر سیاسی ہیں، اور اپنے چینل کے اوپر بھی کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے نظر نہ آئے، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں جب اللہ کے رسول کی عزت کی حفاظت کے لیے اگر کسی کا کوئی سامان کام میں نہ آئے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان مکرم، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل کے اندر اسلام کے نام پر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تحفظ ناموس رسالت اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔